بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری عزیزو، آئیے گا آج ہم جانیں گے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون کون سے ایسے کام پسند ہیں جو ہم کریں، کیونکہ ہم لائف میں کچھ ایسے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو اسے پسند نہیں، اور کچھ ایسے بھی کرتے ہیں ہم جو اسے بہت پسند ہے۔ تو پیاری ہے جو آج اسی پہ ہم بات کریں گے کہ انسان کے اندر اگر یہ 5 عادتیں ہیں، 5 باتیں موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت پسندیدہ بندہ ہے۔ جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 5 عادتیں ہوں تو سمجھ لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو تو اس کو کیا ہی بات ہو، وہ دنیا میں رہ کر بھی وہ ولیوں میں شامل ہوتا ہے لیکن اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو پیاری جو آئیے گا اللہ سے دوستی رکھنے کی 5 صفتیں کون کون سی آئیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے اندر میرے اندر یہ عادتیں ہوں اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو۔ تو آئیے گا دلوں کا چین حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا رب کون کون سی باتوں سے پسند ہے۔ بے شک ہم اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں، بے شک ہم اس کی دن بھر نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی آ جاتی ہے نا تو ہم اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، اور وہ ہماری پکار کو سنتا بھی ہے۔ بنا تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ آئیے گا نمبر ایک روزہ رکھنے والا۔ پیاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ بہت پسند ہے، تو جو شخص روزہ رکھتا ہے اسے وہ بہت پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ اب ماہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ہمیں نفلی روزے رکھیں، تو نفلی روزے کا بھی بے شمار ثواب ہے۔ تو جب روزے دار روزہ رکھتا ہے نا اور اس کی منہ کی جو بو ہوتی ہے یعنی خوشبو ہوتی ہے تو اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو روزے دار اللہ کو پسند ہے اور روزہ رکھنے والا شخص بہت ہی پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 توبہ استغفار کرنے والا۔ جو شخص توبہ اور استغفار کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جیسے کہ کبھی کبھی کسی کی عادت ہوتی ہے اللہ میری توبہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے۔ اس طرح ایک ہماری ملنے والے ہیں، ہمارے استاذوں میں بھی لگتے ہیں اور ہمارے چچا بھی ہیں، ان کی ایک عادت ہے کہ جب بستر پہ لیٹیں گے یا اٹھیں گے بیٹھیں گے اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو واقعی میں وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں کہ ان کی کوئی عبادت اتنی مشہور نہیں ہے جتنا کہ وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے۔ تو پیاری ہے جو اللہ کو استغفار توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ تو جب بھی ہم بستر پہ جائیں لیٹیں، دیکھیں استغفر اللہ یہ بھی توبہ ہے۔ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، یہ جملہ، یہ الفاظ، یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں نا تو ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ میری توبہ ہے، اللہ مجھے معاف کرنا ہے، اللہ میری توبہ ہے۔ دن بھر میں کتنی بار کہہ لیں ہم؟ تو جو توبہ کرتا ہے بندہ اور جو بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ کو وہ شخص بہت ہی پسند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے اور ہمارا محبوب بن جائے۔ نمبر 3 اہل بیت سے محبت کرنا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا، جو شخص اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں، ان کے صحابی صحابہ، ان کی ازواج مطہرہ، اور حضرت جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں میں سے ہی ہے حضرت امام جعفر صادق، جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، کنڈوں کی نیاز سے منصور ہے، جسے ہم گھر گھر کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں اور امام جعفر صادق کی فاتحہ کرتے ہیں، تو انہی کے نام سے یہ کنڈوں کی فاتحہ منسوب ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ بندہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح پیاری جو جب بھی آپ دعا کریں نا تو اہل بیت کا وسیلہ دے کر کیا کریں، انشاءاللہ وہ دعا بہت جلد قبول ہوگی جس دعا میں اہل بیت کا وسیلہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 صبر اور شکر کرنے والا۔ جب مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے اسے تو وہ شکر کرتا ہے۔ تو مصیبت کے وقت جیسے کوئی بڑا آدمی ہے یا کوئی ایسا ہم سے بڑا ہے مال میں بھی جان میں بھی، اور وہ ہمیں مار دے یا کچھ گالی گلوچ کہہ دے اور ہم صبر کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ اور اگر کوئی ہم پر خوشی آ جا، کوئی چیز ہمیں مل جائے اور ہم اس سے خوش ہو جائیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
تو شکر کرنے والا، خوشی میں اور غم میں، مصیبت میں صبر کرنے والا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح نمبر 5، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا، جیسے کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، غریب و مسکینوں کا رزق پانی بند کیا جا رہا ہے، تو اس وقت جو شخص آواز اٹھا گا، ظلم کو دیکھ کر کے خاموش نہیں رہتا بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بھی بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6، سود اور بیاج سے بچنا، یعنی سود اور حرام مال سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود اور حرام مال والے سے بچنے کے لیے حکم فرماتا ہے قرآن پاک میں بھی، اور اللہ کو بڑا پسند ہے وہ شخص جو سود اور حرام مال سے بچتا ہو۔ نمبر 7، اسی طرح کسی کو نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا۔ پیاری عزیزو، جس شخص کے اندر، جس میری بہن کے اندر یا بھائی کے اندر یہ عادت ہے نا کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ بہت پسند فرماتا ہے، کیونکہ نیکی اس طرح جیسے اگر نماز کا وقت ہے کہ بھئی چلو نماز پڑھیں گے، یا کوئی اچھا کام ہے دین کا، آؤ دین کی لیے ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں تو اس کے لیے چندہ کرنا، مسجد کے لیے، مسجد میں جو بھی کام کرتا وہ دین کا بہت جلد کرتا اور نیکی کی دعوت دیتا، دوسروں کو بھی، خود بھی کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ اسی طرح جو رشتہ داروں سے رحمی صلہ کرتا ہے، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ نہیں توڑتا بلکہ ان پہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کی خیر خواہی کرنا، رشتہ داروں کو ملنے جانا، رشتہ داروں کو تحفے دینا، اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کے گھر تحفے لے کر جانا، اس کی مدد کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح کوئی شخص غریب اور مسکین کی مدد کرتا ہو، غریب مسکین کی مدد کرنے والا، اس کے پاس مال ہے تو مال سے بھی، جان ہے تو جان سے بھی، حتیٰ کہ وہ ان چیزوں سے اس کی مدد کر رہا جو اس کے پاس ہے، چاہے وہ 2 روپے سے کیوں نہ ہو، یہاں سمجھ لو آج 2 روپے تو نہیں چل رہے نا، چاہے اس کی اوقات میں 50 روپے پڑ رہے ہیں، اس کے پاس 50 رہے ہیں تو وہ اس 50 سے مدد کر، اس کے پاس جان ہے تو وہ جان سے مدد کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلانے والا، پیاسوں کو پانی پلانے والا، اگر کوئی شخص پیاسا ہے نا اسے پانی پلانا، جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو پانی پلانے والا اور کھانا کھلانے والا بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح نمبر 9، اپنے والدین کی خدمت کرنا، جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ان کا فرما بردار ہے تو ایسے شخص کے بھی اللہ بہت محبت کرتا، اس کی بے شمار رحمت اس شخص پر ہوتی ہیں۔ تو پیاری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اس کی نماز، اس کی تہجد، اس کا قرآن نہیں دیکھ رہا، وہ ان عادتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر یہ عادتیں ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تو وہ انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ پیاری عزیزو، تو ولایت پانے کے لیے ان چیزوں کی ہونا ہمارے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیں، قرآن تو پڑھ لیں، لیکن ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو ہم ولی اللہ نہیں بن سکتے۔ لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے اندر یہ باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کے ولی کہلا سکتے۔ بظاہر ہمیں کوئی ولی نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کے وہ دوست ہے، اللہ کا وہ ولی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوئے، تو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس کلپ کو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کمنٹ ضرور کریں، آپ کے کمنٹ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوئے، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔